سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 107۔ دریودھن اپنے کمرے میں رادیو کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی وسوانا کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بڑے بھائی دریودھن سے کہنے لگا، اے میرے بھائی، میں تیرے اور تیرے دوست رادیو کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور خوشکن انکشافات لے کر آیا ہوں۔ وسوانا کی اس بات پر دریودھن اور رادیو بڑے غور اور انہماک سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر دریودھن نے وسوانا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے لیے کیا خوشخبری لائے ہو؟ تم بتاتے بتاتے رک کیوں گئے ہو؟ ہمیں بتاؤ کہ کیا بتانا چاہتے ہو۔ اس پر وسوانا نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ستارہ شناس کے بھیس میں ایک جوان جس کا نام یوناف تھا ہمارے باپ کے پاس آیا تھا، اور اس کے ساتھ بیوسا نام کی ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی بھی تھی جسے آپ نے حاصل کرنا چاہا، مگر آپ ناکام رہے، اور اس شخص کے مقابلے میں عزازیل، عارب اور نبیتا بھی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس شخص کو میں نے شہر کے باہر دریائے گنگا کے کنارے سرائے میں دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی ہے۔ اے میرے بھائی، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس شخص پر قابو پائیں اور اس سے اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لیں۔ میں یوں ہی گھومتا ہوا شہر سے باہر دریائے گنگا کے کنارے سرائے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے یوناف اور بیوسا کو استبل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دھوپ میں بیٹھے دیکھا۔ میں ان کے سامنے نہیں گیا اور واپس چلا آیا کہ آپ کو اس کی اطلاع کر دوں۔ آج اس شخص سے انتقام لینے کا بہترین موقع ہے۔ یہ کہہ کر وسوانا چپ ہو گیا۔ وسوانا کے اس انکشاف پر دریودھن کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر اس نے رادیو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے رادیو، تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ رادیو نے چھاتی تان کر پوچھا، یوناف نام کے اس شخص نے اس روز اس محل میں ہماری بے عزتی کی تھی، لہٰذا اس سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ دریودھن تم یہیں رہو، میں اور وسوانا 15-20 مسلح جوانوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان دونوں کو گرفتار کر کے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو سزا تم ان دونوں کے لیے تجویز کرو گے وہ یہاں اس شہر میں سب لوگوں کے سامنے عبرت خیزی کے لیے دی جائے گی۔ رادیو کی یہ تجویز سن کر دریودھن خوش ہوتے ہوئے بولا، اگر یہ بات ہے تو اپنی پسند کے مسلح جوان لے کر جاؤ اور ان دونوں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ رادیو اور وسوانا 15-20 جوانوں کو لے کر دریائے گنگا کے سرائے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یوناف اور بیوسا استبل کے سامنے ایک دیوار سے ٹیک لگائی دھوپ میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ رادیو اور وسوانا جب اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ان کے سامنے آئے تو وہ چونک اٹھے۔ پھر یوناف نے رادیو اور وسوانا سے پوچھا، تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس پر رادیو نے یوناف سے کہا، اے یوناف، مجھے اور میرے ساتھی دریودھن کے بھائی وسوانا کو غور سے دیکھو۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم ایک بار ہستناپور کے شاہی محل میں آئے تھے اور وہاں کے راجا دھرتراشٹر کے سامنے اپنے آپ کو ایک نجومی اور ستارہ شناس ظاہر کیا تھا، اور پانڈو برادران کے سلسلے میں تم نے وہاں کے راجا پر خوف اور ہراس طاری کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب ہم نے تم نے اس سے منع کیا تھا تو ہمارے ساتھ تمہاری تکرار ہو گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ عزازیل، عارب اور نبیتا بھی تھے، لیکن وہ تمہارا سامنا نہ کر سکے اور بھاگ گئے، اور اس روز تم ہماری بدترین بے عزتی اور ذلت کا باعث بنے تھے۔ آج ہم تم سے اپنی اس بے عزتی اور ذلت کا انتقام لیں گے۔ رادیو تھوڑی دیر رکا، پھر دوبارہ یوناف سے کہنے لگا، سنو یوناف، ہم تمہیں اور بیوسا کو گرفتار کر کے ہستناپور لے جائیں گے اور دریودھن کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہاں ہم تم دونوں کو ذلت اور پستی کا کفن پہنائیں گے اور تمہاری حالت خوفناک اور سیاہ رات کی طرح کرتے ہوئے تمہارے دل کی ساری آویزش نکال باہر کریں گے۔ رادیو کی اس گفتگو پر یوناف خاموش رہا۔ اتنے میں رادیو غصے میں بھرپور آگے بڑھا اور زور سے اس نے تلوار کا دستہ یوناف کے شانے پر مارتے ہوئے کہا،
ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں یوں سوچ بچار کا موقع دیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ابھی اپنے ساتھیوں کو تم پر تلوار برسانے کا کہوں گا اور تمہارا کام تمام کرتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ تلوار کا دستہ کھانے کے بعد یوناف نے بکھرے ہوئے چیتے اور کسی درندے کے سے کھا جانے والے انداز میں رادیو کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے کسی قدر نرمی اور دبی ہوئی آواز میں رادیو سے کہا، اے رادیو، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یوناف کا یہ جواب سن کر بیوسا اداس اور ملول ہو کر رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ظالم کے سامنے نہ جھکنے والا یوناف کسی پابا زنجیر قیدی اور اطاعت پیشہ غلام کی طرح گردن جھکائے رادیو کے ساتھ ہو لیا تھا۔ بیوسا کے خزاں رسیدہ چہرے پر اداسی دیکھ کر رادیو نے بڑے کھردرے انداز میں بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بیوسا، تم بھی چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ یوناف کی نسبت ہم تمہاری ضرورت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہستناپور کے راجہ دھرتراشٹر کا بیٹا دریودھن تمہیں پسند کر چکا ہے، لہٰذا اپنی زندگی کے باقی دن تم دریودھن کی بیوی کی حیثیت سے گزارو گی۔ بیوسا نے رادیو کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر وہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ کر یوناف کے پہلو میں چلنے لگی اور رادیو اور وسوانا اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ یوناف اور بیوسا کو بری طرح ہانکتے ہوئے اور دھکیلتے ہوئے ہستناپور کی طرف لے جا رہے تھے۔ سرائے اور ہستناپور کے درمیان ایک ویران جگہ پر پہنچ کر یوناف اچانک رک گیا۔ اس موقع پر اس کے چہرے کی حالت اداس ویرانوں اور سنسان جنگل جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تلخیوں اور تاریکیوں کے طوفان اور غم و غصے کے غضبناک جھکڑ چل نکلے تھے۔ پھر اس نے ایک خاص انداز میں بیوسا کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ بیوسا اس کا اشارہ سمجھ گئی اور فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتی ہوئی وہاں سے قدرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر یوناف نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نکالی، اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور صرف لمحوں میں وسوانا اور رادیو کے مسلح ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا۔ یوناف کی اس کارگزاری کا نظارہ کرتے ہوئے بیوسا چڑھتی ہوئی ندی جیسی پرجوش دکھائی دینے لگی تھی، جبکہ اس کے مسکراتے ہوئے سرخ ہونٹوں پر نغموں کا آلاب اور طلسم میں رنگ و بو کی کشش تھی۔ وہ اس موقع پر شناسائی کی ادا اور کرنوں کے ہجوم جیسی طمانینت محسوس کر رہی تھی۔ یوناف رادیو اور وسوانا کی طرف چند قدم بڑھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بے حسی اور بے پرواہی سے بولا، وہموں کے پروردہ اور مفلوج و مریض انسانوں، میں سرائے میں ہی تمہارے پیاسے نفس کو غم و یروز اور فکر و فروا میں بدل سکتا تھا۔ تم پر اجل کے رازدان کی طرح حملہ آور ہو کر تمہاری سرکشی نکال باہر کر سکتا تھا، پر میں وہاں قیام کیے ہوئے ہوں اور میں اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے سرائے کے پرسکون ماحول کو درہم برہم نہیں کرنا چاہتا۔ اس بنا پر میں وہاں سے چپ چاپ تمہارے ساتھ ہو لیا تھا، ورنہ سرائے کے استبل کے ہی سامنے تمہارے ان سارے مسلح جوانوں کا خاتمہ کر دیتا۔ یوناف اچانک کہتے کہتے رک گیا۔ اسے اپنے قریب ہی جلے ہوئے گوبر کی راکھ کا ایک ڈھیر دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس ڈھیر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رادیو اور وسوانا کی طرف دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، اے رادیو اور وسوانا، تم دونوں اپنی تلواریں پھینکتے ہوئے دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں پلک جھپکتے میں تم دونوں کی گردنیں بھی تمہارے ساتھیوں کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ رادیو اور وسوانا کی حالت اس وقت پرانے برگد کی طرح اداس اور ویران دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا یوناف کا یہ حکم پاتے ہی انہوں نے فوراً اپنی تلوار پھینک دی اور فوراً دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد یوناف حرکت میں آیا اور اس نے اپنی قریب ہی پڑے ہوئے راکھ کے ڈھیر سے کچھ راکھ اٹھائی اور باری باری وہ راکھ اس نے رادیو اور وسوانا کے چہرے پر مل کر دونوں کے منہ کو کالا کر دیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے وسوانا اور رادیو، اب تم اسی حالت میں ہستناپور کی طرف جاؤ اور سنو، اسی حالت میں دریودھن کے سامنے جانا اور اس سے کہنا کہ یوناف نے تمہارے سارے مسلح جوانوں کا خاتمہ کر کے تمہاری یہ حالت کی ہے، اور دریودھن پر یہ بھی واضح کر دینا کہ آئندہ اگر اس نے میرے سامنے آنے یا مجھ سے انتقام لینے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کے ساتھ دریودھن کا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ اور سنو، میں رات کی تاریکی میں کسی بھی وقت تم پر وارد ہوں گا اور پھر تمہیں خبر تک نہ ہوگی کہ کب تم دونوں پر موت طاری ہو گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم آج کے بعد میرے مقابلے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ یوناف کی گفتگو پر
رادیو اور وسوانا پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے حرکت میں آئے اور بھاگنے کے سے انداز میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بیوسا موجوں کے گیت، بارش کے سنگیت، حسن کے نغمے اور سعادت کے زمزمے کی طرح حرکت کرتے ہوئے یوناف کے قریب ہوئی اور بڑے پیار سے یوناف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نغمہ خیز انداز اور نغمہ آگی لہجے میں بولی، آپ نے کیا خوب میری اور اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ جس وقت آپ سرائے میں چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لیے تھے، اس وقت مجھے آپ کے رد عمل پر بے حد مایوسی اور دکھ محسوس ہوا تھا۔ میں خاموشی سے آپ کے ساتھ ہو لی تھی کہ دیکھوں آپ ان کے مقابلے میں میرا اور اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ بیوسا کی اس بات کے جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بیوسا، اب وہ کبھی بھی ہماری راہ کاٹنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آؤ اب واپس سرائے کی طرف چلیں۔ مجھے امید ہے کہ دریودھن اپنے ان ساتھیوں کی موت کے بعد حرکت میں نہیں آئے گا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے واپس سرائے کی طرف جا رہے تھے۔ دواتون کے جنگل میں پانڈو برادران نے اپنی جلاوطنی کے 12 سال مکمل کر لیے تھے۔ اب ان کا آخری اور 13واں سال تھا۔ 12 سال کی تکمیل کے بعد ایک روز پانڈو برادران نے اپنے ہمراہ رہنے والے برہمنوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ پھر یدھشٹر نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ کورو برادران کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہمیں 12 سال جلاوطنی کے گزارنے ہوں گے اور 13واں سال کچھ یوں چھپ کر بسر کرنا ہوگا کہ کسی پر ہماری اصلیت ظاہر نہ ہو۔ اے میرے چاہنے والوں، ہم اپنے 12 سال مکمل کر چکے ہیں اور اب ہماری جلاوطنی کا آخری اور 13واں سال شروع ہو رہا ہے۔ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے جو تعاون کیا اور ہماری مدد کی تھی، اس کے لیے میں تم سب کا شکر گزار ہوں۔ اب میں تم سے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں اور بیویوں کے لیے رخصتی چاہتا ہوں، اس لیے کہ جلاوطنی کا یہ 13واں سال ہمیں کہیں چھپ کر گزارنا ہوگا تاکہ کوئی ہماری اصلیت سے آگاہ نہ ہو جائے۔ دریودھن جو ہمارا برا چاہتا ہے وہ ضرور ہمارے پیچھے جاسوس لگائے گا اور ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور چاہے گا کہ ہماری اس جلاوطنی میں اضافہ ہو جائے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں اس 13ویں سال کو جلاوطنی کا آخری سال بنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں کورو برادران سے اپنا راج پاٹ لے کر اپنے بھائیوں اور بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اور جب ایسا ہو گیا تو اے برہمنوں، تم سب ہمارے ساتھ ہمارے شہر اندرپرستھا میں رہو گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یدھشٹر رکا۔ پھر وہ دوبارہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب تم سب جاؤ اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جاؤ۔ میں اور میرے بھائی اور میری بیوی تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کریں گے۔ یہ رمیا نامی برہمن جو ہمارے ساتھ ہمارے آسارام میں رہتا ہے اور ہماری غیر موجودگی میں دروپدی کی حفاظت کرتا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہاں سے کوچ کرے گا۔ یدھشٹر کی گفتگو سن کر سارے سادھو اور برہمن وہاں سے چلے گئے تھے۔ صرف رمیا وہاں بیٹھا رہا تھا۔ ان سب لوگوں کے جانے کے بعد یدھشٹر نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائیوں، اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کو کون سی محفوظ جگہ جانا چاہیے جہاں پر یہ آخری سال ہم دریودھن اور اس کے ساتھیوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گزار سکیں اور اپنا آپ ان سے بچا سکیں۔ یدھشٹر کے اس سوال کے جواب میں ارجن کہنے لگا، اے میرے بھائی، اس وقت میری نگاہوں میں کئی ایک ریاستیں ہیں جہاں پر پناہ لے کر گمنامی کی زندگی بسر کر کے جلاوطنی کا یہ آخری سال گزار سکتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ہمیں پنچال، منشیا، سیلوا، ودھے، دوارکا، کلنگا یا مگدھ کی ریاستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ارجن کی یہ گفتگو سن کر یدھشٹر نے کچھ سوچا، پھر وہ اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے بھائیوں، ریاست منشیا کا مرکزی شہر ویرت ہمارے لیے بہترین جائے پناہ ہو سکتا ہے اور جہاں پر ہم اپنی جلاوطنی کا یہ آخری سال کامیابی سے گزار سکتے ہیں۔ ویسے تو میرے دل کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں پنچال یا دوارکا میں گزارنا چاہیے، لیکن یہ دونوں ریاستیں پہلی جگہ ہوں گی جہاں پر دریودھن اور اس کے ساتھی ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں پہچان کر دوبارہ 12 سال کی جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیں۔ لہٰذا پنچال اور دوارکا چھوڑ کر میں نے ویرت شہر کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک دوسری ریاستوں اور شہروں کا تعلق ہے، میں نہیں جانتا کہ ان کے راجا کیسے ہیں، لیکن منشیا کے راجا کو میں جانتا ہوں۔ وہ ایک نیک اور مخلص انسان ہیں اور اپنے اطراف میں
اپنی شرافت کی وجہ سے مشہور اور معروف ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اب یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے کہ ریاست منشیا یا متسیا کے شہر ویراٹ کا رخ کریں گے اور وہاں گمنامی کا یہ سال بسر کریں گے۔ یدھشٹر خاموش ہوا تو ارجن کہنے لگا، اے میرے بھائی، آپ نے اپنی زندگی کے بہترین اور عمدہ دن بسر کیے ہیں۔ آپ ریاست متسیا کے مرکزی شہر ویراٹ جا کر کیا کام کریں گے، اور ہم سب بھائی یہ بھی نہ دیکھ سکیں گے کہ آپ کوئی کام کریں یا کسی اور شخص کے ماتحت رہ کر محنت و مزدوری کریں گے۔ ارجن کی گفتگو پر یدھشٹر مسکرایا، پھر وہ کہنے لگا، سنو میرے بھائیوں، وہاں میں کسی کے ماتحت رہ کر کام نہیں کروں گا، بلکہ کوشش کروں گا کہ ویراٹ شہر میں ریاست متسیا کے راجا کے مصائب کے طور پر کام کروں گا۔ سنو، اس ریاست میں داخل ہو کر میں راجا سے یہ کہوں گا کہ میرا ویدوں کا علم اور فلسفے کی معلومات بے مثل ہیں، اور میں اس پر یہ بھی ظاہر کروں گا کہ میں اسے بہترین جوا بھی سکھا سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح میں ویراٹ کے راجا کے دوست، مشیر اور ساتھی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ سکوں گا، اور وہاں میں اپنا نام کانیکا بتاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یدھشٹر تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے چھوٹے بھائی بھیم سین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بھیم سین، میں جانتا ہوں کہ تم ایک غصیلے اور جذباتی شخص ہو اور بات بات پر دوسروں پر ہاتھ اٹھا لیتے ہو۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ویراٹ شہر میں تم کیا کرو گے اور کس کے تحت کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ضبط کر سکو گے، اور کیسے تم وہاں اپنے آپ کو چھپا سکو گے۔ اس پر بھیم سین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے بھائی، جو کچھ مجھے ویراٹ شہر میں جا کر کرنا ہے وہ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔ میں وہاں کے راجا کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسے کہوں گا کہ میں 2 فنون کا ماہر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کھانا پکانے کا شوقین رہا ہوں، لہٰذا میں ایک بہترین باورچی کا کردار ادا کر سکتا ہوں، اور دوسرا میں یہ ظاہر کروں گا کہ میں ایک بے مثل پہلوان ہوں، اور یہ کہ میں ویراٹ کے پہلوانوں کو اور راجا کے دوسرے بڑے بڑے پہلوانوں کو اس فن میں تربیت دے سکتا ہوں۔ ان دونوں کاموں کے سلسلے میں راجا نے اگر مجھ سے کوئی حوالہ پوچھا تو میں کہوں گا کہ یہ دونوں کام اس سے پہلے میں اندرپرستھا کے راجا یدھشٹر کے پاس رہ کر چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ گفتگو سن کر راجا مجھے باورچی اور پہلوان کی حیثیت سے رکھ لے گا۔ میں اپنا نام والا بتاؤں گا۔ بھیم سین کی گفتگو سن کر یدھشٹر مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ارجن میرے بھائی، اب تم کہو کہ تم اپنے آپ کو وہاں کیسے چھپاؤ گے اور کیا کام کر کے وہاں 12 ماہ کی جلاوطنی گزارنے میں کامیاب ہوگے؟ اس سوال پر ارجن تھوڑا مسکرایا، پھر کہنے لگا، اے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں شروع سے ہی رقص و موسیقی کا دل دادا ہوں۔ میں راجا سے کہوں گا کہ میں رقص اور موسیقی کا ماہر ہوں۔ ظاہر ہے یہ سب راجا مہاراجا موسیقی اور رقص کے بے حد شوقین ہیں۔ میرے انکشاف پر ویراٹ کے راجا خوش ہوگا اور مجھے اپنے ساتھ ایک رقاص اور گویے کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دے گا، اور میں وہاں اپنا نام برہنلا بتاؤں گا۔ یدھشٹر شاید ارجن کا جواب بھی سن کر خوش ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے اپنے تیسرے بھائی نکولا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نکولا تھوڑا سا مسکرایا اور پھر کہنے لگا، آپ جانتے ہیں میں گھوڑوں کو تربیت دینے کا ماہر ہوں۔ میں ویراٹ کے راجا کو اپنا نام گرنتھی بتاؤں گا اور راجا کو یہ یقین دلاؤں گا کہ میں اس کے استبل کے گھوڑوں کو ایسی تربیت دوں گا کہ گھوڑے اس کے اشاروں پر کام کریں گے۔ میرا یہ فن جان کر یقیناً ویراٹ کا راجا خوش ہوگا اور مجھے اپنے محل میں کام کرنے کی اجازت دے گا۔ پھر سہادیو نے یدھشٹر کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ ویراٹ کے راجا کی آمدنی کا دار و مدار زیادہ تر چوپائے پالنے پر ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ راجا کے پاس گایوں کے بے شمار ریوڑ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں گایوں اور ان کے بچڑوں کو پالنے کا ماہر ہوں۔ لہٰذا میں ویراٹ کے راجا کے پاس جاؤں گا اور اسے یہ کہوں گا کہ میں اس کے ریوڑوں کی بہترین حفاظت کر سکتا ہوں، کہ میں گایوں کے بچڑوں کو پرورش کرنے کا ماہر ہوں۔ میرا یہ فن جان کر ویراٹ کا راجا یقیناً خوش ہوگا اور مجھے بھی اپنے محل میں شاہی ریوڑوں کی دیکھ بھال اور نگہبانی کے لیے رکھ لے گا۔ اس طرح ہم پانچوں بھائی راج محل میں رہتے ہوئے اپنی جلاوطنی کا یہ آخری سال خاموشی اور گمنامی میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سہادیو کا جواب سن کر یدھشٹر بھی خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی دروپدی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے دروپدی،
تمہارا معاملہ باقی رہتا ہے، اب تم کہو تم خود کو کس طرح چھپاؤ گی؟ دروپدی مسکرائی، پھر کہنے لگی، تم میرے متعلق فکر مند نہ ہو، میں بھی تم پانچوں سے پیچھے نہ رہوں گی۔ میں بھی ویرٹ کے راجا کی رانی کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور اس پر انکشاف کروں گی کہ میں عورتوں کو زیب و زینت دینے اور انہیں سنوارنے کا فن جانتی ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بال بنانے کی ماہر ہوں۔ میں رانی پر یہ انکشاف کروں گی کہ میں عورتوں کے بال بنانے کی کم از کم 100 طریقے جانتی ہوں، اور میں رانی پر یہ بھی ظاہر کروں گی کہ میں پھولوں کے گلدستے بنانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی، اور میں اسے اپنا نام سیرندری ظاہر کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ میرے یہ دونوں فن جان کر رانی مجھے اپنے ساتھ محل میں رہنے کی اجازت دے دے گی۔ دروپدی کا بھی جواب سن کر یدھشٹر خوش ہوا تھا۔ پھر وہ اپنے چاروں بھائیوں، بیوی دروپدی اور برہمن رمیا کو لے کر وراٹ شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ وراٹ سے قریب آ کر یدھشٹر نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے رمیا کو مخاطب کر کے کہا، اے رمیا، تم ہمارے ساتھ شہر میں داخل نہ ہو سکو گی، اس لیے کہ یہاں تم ہماری طرح اپنے آپ کو گمنام نہ رکھ سکو گے۔ لہٰذا تمہارے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہاں سے تم ریاست پنچال کی طرف جانا اور ہماری بیوی دروپدی کے باپ دروپدا کے پاس جاؤ، اور ان پر یہ ہرگز ظاہر نہ کرنا کہ ان دنوں ہم ویرٹ میں ہیں۔ اسے صرف یہ بتانا کہ ہم نے دواتون کا جنگل چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہ ہم سب خیریت سے ہیں، کسی گمنام جگہ اپنی جلاوطنی کا آخری سال گزاریں گے تاکہ کورووں سے اپنا راج پاٹ حاصل کر سکیں۔ رمیا چپ چاپ وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ پانچوں بھائی دروپدی کو لے کر ویراٹ شہر کی طرف بڑھے تھے، اور پھر شہر کے قریب پہنچ کر ایک بہت بڑے درخت کے نیچے رک گئے۔ پھر یدھشٹر نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے میرے بھائیوں، یہ جو ہم اپنے ہتھیار ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو لوگ اس سے ضرور ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اور جب ہم شہر میں داخل ہوں گے تو لوگ ہمارا جائزہ لیں گے کہ ہم کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور اس طرح شاید ہم گمنامی کا آخری سال ویرٹ میں نہ گزار سکیں گے۔ لہٰذا اپنے ان ہتھیاروں کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہمیں ایک ایک کر کے شہر میں داخل ہونا چاہیے تاکہ ہماری آمد پر کسی کو شک تک نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے چچا زاد بھائی نے ضرور اپنے جاسوس ادھر ادھر پھیلا رکھے ہوں گے۔ اگر ہم 5 بھائی اکٹھے داخل ہوئے تو یہ خبر شہر میں پھیل جائے گی کہ 5 اجنبی اس شہر میں داخل ہوئے تھے۔ لہٰذا ہم الگ الگ شہر میں داخل ہوں گے، اور پھر شہر میں جو پہلا چوک آئے وہاں پر سب جمع ہو جائیں گے، پھر کسی سرائے میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد یہ باری باری چند دن کے وقفے کے ساتھ راجا کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا اپنا مقصد اور مدعا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یدھشٹر کی اس تجویز پر سب نے اتفاق کیا تھا۔ اس موقع پر ارجن نے بولتے ہوئے کہا، یہ بڑ کا درخت جس کے نیچے ہم کھڑے ہیں بہت بڑا اور بلند ہے، ہمیں اپنے ہتھیار کپڑوں میں لپیٹ کر درخت کی اونچی شاخوں کے ساتھ لٹکا دینا چاہیے۔ یدھشٹر کے علاوہ دوسرے بھائیوں نے بھی ارجن کی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر انہوں نے اپنی ہتھیار کس کر کپڑے میں باندھے اور اس درخت کی بلند شاخوں کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ الگ الگ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کے پہلے چوک پر وہ جمع ہوئے، پھر ایک سرائے میں انہوں نے قیام کیا۔ چند یوم کا وقفہ ڈال کر ایک روز یدھشٹر راجا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یدھشٹر کو دیکھتے ہی وراٹ کا راجا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے بڑی عزت و احترام سے ملا۔ اس نے یدھشٹر کو مخاطب کر کے پوچھا، کہو تم کون ہو اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس پر یدھشٹر کہنے لگا، اے راجا، میرا نام کنیکا ہے، میں اندر پرستھا کے عظیم راجا یدھشٹر کا بہترین دوست ہوا کرتا تھا۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ ہر معاملے میں مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا، اور ہر مشکل وقت میں مجھ سے مشاورت کرتا تھا۔ اے راجا، میں جوئے کے داؤ کھیلنے کا بھی ماہر ہوں، اس کے علاوہ میں ویدوں کا بھی بہترین علم رکھتا ہوں۔ میرے دن یدھشٹر کے ساتھ بہترین بسر ہو چکے تھے کہ اسی جوئے ہی کی بازی نے یدھشٹر کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی دریودھن کے ساتھ شکونی سے جوا ہار گیا، اور اب وہ پہلے سے طے شدہ شرائط کے تحت جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے بھائی اور بیوی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میں اپنی زندگی کے دن پرسکون گزار سکوں۔ میں نے ہندوستان کے سارے راجوں اور حکمرانوں کا جائزہ لیا ہے، میری نگاہیں آپ پر پڑی اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ
یدھشٹر کے بعد ہندوستان میں اگر کوئی ایسا راجہ ہو سکتا ہے جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور جس کی خدمت کر کے سکون اور اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف وراٹ کا راجہ ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یدھشٹر کی بات سن کر وراٹ کا راجہ یدھشٹر کو مخاطب کر کے بولا، تم اندر پرساد میں رہتے رہے ہو، اب جب کہ یدھشٹر اپنے بھائیوں اور بیوی کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم محل میں میرے ساتھ رہو گی۔ میں نہ صرف یہ کہ تم سے جوئے کے گر سیکھوں گا بلکہ تمہارے ویدوں کے علم سے بھی مستفید ہو سکوں گا۔ اس طرح یدھشٹر اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور اس نے وراٹ کے راجہ کے ساتھ اس کے محل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ چند دن بعد بھیم سین راجہ کے سامنے پیش ہوا۔ بھیم سین کا قد کاٹ اور اس کی جسمانی ساخت دیکھ کر راجہ بے حد خوش ہوا۔ قبل اس کے کہ راجہ بھیم سین سے گفتگو کرتا، بھیم سین نے خود ہی اسے مخاطب کر کے کہا، اے میرے آقا، میں آپ کی شرافت اور رحم دلی کی تعریف سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں ایک بہترین باورچی ہوں اور یہ بات مجھے ضعیب نہیں دیتی کہ میں آپ کے سامنے اپنی تعریف کروں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے لیے بہترین اور طرح طرح کے کھانے پکا کر آپ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہوں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے اس محل میں رہنے کی اجازت دیں تاکہ میں محل کے باورچی خانے میں رہ کر آپ کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانے تیار کر کے آپ کی خوشی اور سکون کا باعث بنوں۔ بھیم سین کی گفتگو سننے کے بعد وراٹ کے راجہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اے نوجوان، جس کام کے لیے تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو بے شک تم وہ کام جانتے ہوگے، لیکن تمہارا جسم دیکھتے ہوئے میرا دل کہتا ہے کہ تم بدلے ہوئے بھیس میں کوئی شہزادے ہو۔ تمہاری جسمانی ساخت دیکھتے ہوئے میرا دل کہتا ہے کہ باورچی کے بجائے تمہیں کسی لشکر کا سالار یا بہترین جنگی رتبان ہونا چاہیے تھا۔ ایک باورچی کے بجائے تم مجھے میدان کارزار کے ایک عمدہ سورما دکھائی دیتے ہو۔ وراٹ کے راجہ کی بات سن کر بھیم سین مسکرایا اور کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک عمدہ اور بے مثل پہلوان بھی ہوں۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی ریاست کے سارے پہلوانوں کو چت کر کے رکھ سکتا ہوں، اور باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنی یہ خدمات بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کے شاہی پہلوانوں کی تربیت کا کام بھی سر انجام دے سکتا ہوں۔ بھیم سین کے اس نئے انکشاف پر راجہ نے تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، میں تمہارے اس نئے انکشاف سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں۔ تم راج محل کے اندر نہ صرف یہ کہ سارے باورچیوں کے نگران ہوگی بلکہ جس قدر شاہی پہلوان ہیں تم ان کی تربیت اور نگرانی کا کام بھی سر انجام دو گے۔ راجہ کا یہ جواب سن کر بھیم سین خوش ہوا اور کہنے لگا، اے راجہ، میرا نام والا ہے اور میں یہ دونوں کام جو آپ نے مجھے سونپے ہیں بہترین طریقے سے سر انجام دوں گا۔ یوں یدھشٹر کے بعد بھیم سین بھی راج محل میں اپنے لیے ایک جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد ارجن وراٹ کے راجہ کے سامنے پیش ہوا اور اسے مخاطب کر کے اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اے راجہ، میرا نام برہانل ہے، میں ایک بہترین رقاص اور موسیقار ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے اس فن میں آپ کی راجدھانی کے اندر کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی رحم دلی کی شہرت سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ہے جو رقص اور موسیقی کی دل دادا ہے۔ میں اپنی خدمات آپ کو پیش کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ میں رقص اور موسیقی کے فن میں آپ کی بیٹی کو طاق اور ماہر بنا کر رکھ دوں گا اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ارجن کے اس انکشاف پر راجہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر تم واقعی ایک عمدہ اور اچھے رقاص اور موسیقار ہو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کے لیے اپنے پاس ملازم رکھ لیتا ہوں۔ پھر اس نے آواز دے کر اپنے ایک پہرے دار کو بلوایا اور بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے کہا، میری بیٹی یوتا کو یہاں بلا کر لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک انتہائی خوبصورت لڑکی راجہ کے دربار میں داخل ہوئی۔ راجہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوتار میری بیٹی، اس شخص کو دیکھو، اس کا نام برہانل ہے اور یہ ایک بے مثل رقاص اور موسیقار ہے۔ میں نے اسے تمہارے لیے ملازم رکھ لیا ہے۔ یہ اسی راج محل کے اندر رہے گا اور تمہیں رقص و موسیقی کی تربیت دے گا۔ اب تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور راج محل میں اس کی رہائش کا بندوبست کرو۔ یوتار آگے بڑھ کر بڑے تپاک کے ساتھ ارجن سے ملی، پھر وہ اس کی رہنمائی کرتی ہوئی اسے وہاں سے لے گئی۔
ایک روز ویرٹ کا راجا اپنے استبل میں گھوڑوں کا معائنہ کر رہا تھا کہ نکولا اس کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے راجا، میرا نام گرنتھی ہے اور میں گھوڑوں کو پالنے اور انہیں جنگ میں تربیت دینے کا بہترین ماہر ہوں۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو آپ مجھے اپنے شاہی استبل میں رکھ کر مجھے آزما کر دیکھیں۔ نکولا کی بات سن کر ویرٹ کا راجا کہنے لگا، اے نوجوان، تمہاری گفتگو سے میں خوش ہوا ہوں اور میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ مجھے ان دنوں بہت اچھے مصاحب اور کام کرنے والے مل رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اچھے ہی ثابت ہوگی، لہٰذا میں تمہیں اپنے استبل میں اپنے گھوڑوں کے لیے ملازم رکھتا ہوں۔ اس طرح نکولا کو بھی راج محل کے اندر رہنے اور استبل کے گھوڑوں کی حفاظت کرنے اور انہیں تربیت دینے کا کام مل گیا۔ چند دن کا وقفہ ڈال کر چھوٹا بھائی سہادیو بھی راجا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت گوالوں کا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا چمڑے کا چابک تھا۔ راجا کے سامنے آ کر سہادیو کہنے لگا، اے راجا، میرا نام تریپال ہے، میں گائیں اور بیل چرانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا ماہر ہوں۔ اس کے علاوہ اے راجا، میں گائے بیل کی بیماریاں بھی سمجھتا ہوں اور ان کا علاج کرنا بھی جانتا ہوں۔ اے راجا، اگر آپ مجھے اپنی گایوں اور بیلوں کا رکھوالا مقرر کر لیں تو میں نہ صرف ان کی بہترین دیکھ بھال کروں گا بلکہ وہ میری موجودگی میں بیمار بھی نہ ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کی ایسی عمدہ دیکھ بھال کروں گا کہ پہلے کی نسبت آپ کی گایوں کے دودھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس پر راجا مطمئن ہو کر بولا، تم جو کچھ بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں تمہاری گفتگو سے خوش اور مطمئن ہوا ہوں، لہٰذا میں تمہیں اپنے ریوڑ کا گوالا مقرر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم اس کی بہترین حفاظت کرو گے اور مجھے کسی شکایت کا موقع نہ دو گی۔ اس سے پہلے جو گوالے ہیں وہ سب تمہارے ماتحت کام کیا کریں گی۔ اس طرح پانچوں بھائیوں کو محل کے اندر کام مل گیا تھا۔ چند روز بعد دروپدی بھی راج محل میں جانے کے لیے سرائے سے نکلی اور جب وہ بازار سے گزر رہی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بے حد خوبصورت اور پرکشش تھی۔ چند نوجوان اس کے پیچھے لگ گئے اور اس پر آوازیں کسنے اور قہقہے لگانے لگے۔ اسی حالت میں جوں جوں دروپدی راج محل کی طرف بڑھتی گئی توں اس کا تعاقب کرنے والے، اسے چھیڑنے والے اور قہقہے لگانے والے جوانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ جس وقت وہ راج محل کے قریب پہنچی اس وقت ویراٹ کے راجا کی رانی، کہ جس کا نام سدھیشنا تھا، اپنی بالکونی میں کھڑی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان عورت سہمی سہمی محل کی طرف آ رہی ہے اور اس کے پیچھے نہ صرف یہ کہ کئی نوجوان لڑکے قہقہے لگا رہے ہیں بلکہ اسے تنگ کر رہے ہیں، تو اسے اس پر رحم آیا اور اس نے اپنی چند باندیوں کو روانہ کیا کہ وہ فوراً اس عورت کو بلا کر میرے پاس لائیں۔ باندیاں بھاگی بھاگی دروپدی کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، تم فوراً راج محل کے اندر رانی سدھیشنا کے پاس چلو، اس نے تمہیں طلب کیا ہے۔ آوارہ نوجوانوں کے تعاقب کی وجہ سے دروپدی اس وقت بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے جب سنا کہ رانی نے اسے طلب کیا ہے تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ ان کے ساتھ راج محل میں چلی گئی۔ دروپدی کو جب رانی سدھیشنا کے سامنے لایا گیا تو وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے کہنے لگی، تم بے حد خوبصورت ہو، تم اس وقت باہر سڑک پر کیوں اکیلی جا رہی تھی؟ کیا تم نے شادی نہیں کر رکھی؟ اور یہ لوگ تمہارا کیوں مذاق اڑا رہے تھے اور کیوں تمہارے تعاقب میں لگے ہوئے تھے؟ اور تمہارے راج محل کی طرف آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر دروپدی نے جواب دیا، اے رانی، میں اس وقت بے ٹھکانہ ہوں، تمہاری سیرت اور رحم دلی کی شہرت سن کر اس طرف آئی ہوں کہ راج محل کے اندر مجھے اپنے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ میں ایک فنکارہ ہوں اور خصوصیت سے عورتوں کے بال سنوارنے کی ماہر ہوں، اور یہ کام میں انگنت طریقوں سے کرنے کی ماہر ہوں۔ اس سے پہلے میں اندرپرستھا کی رانی دروپدی کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس کے راج محل میں رہتی رہی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ایک بہن کی طرح رکھا ہوا تھا، لیکن جب سے وہ اپنے پانچوں شوہروں کے ساتھ جلاوطنی کے 13 سال گزارنے کے لیے جنگل میں چلی گئی ہے تب سے میں یوں ہی بیکار گھوم رہی ہوں، اور اب انتہائی لاچارگی کی حالت میں آپ کی طرف آئی ہوں کہ شاید مجھے آپ کے ہاں جائے پناہ مل جائے۔ رانی سدھیشنا جواب میں کہنے لگی، میں تمہاری پناہ کا سامان کروں گی اور تمہیں یہ یقین دلاتی ہوں کہ راج محل میں تم پرسکون زندگی بسر کر سکو گی، لیکن تم مجھ سے یہ تو کہو کہ تم کیوں برے حالات سے گزر رہی ہو؟ کہ تم نے شادی نہیں کی، اور اگر کی ہے تو اس وقت تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس پر دروپدی کچھ سوچ بچار کے بعد کہنے لگی، اے رانی، میرے ماں باپ نہیں ہیں،
شادی کے معاملے میں میں اور اندرپرستھا کی رانی دروپدی ایک جیسی ہیں۔ اس کی شادی بھی 5 پانڈو بھائیوں کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ میری شادی بھی 5 ایسے نوجوانوں کے ساتھ ہوئی ہے جو آپس میں بھائی ہیں۔ پر 1 سال پہلے ایک نجومی اور ستارہ شناس نے میرے شوہروں کو کہا تھا کہ تم 1 سال اپنی بیوی یعنی مجھ سے دور رہو، اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ کسی دکھ اور تکلیف یا برے وقت کا شکار ہو جائیں گے۔ اے رانی، میرا نام سورندری ہے۔ اس نجومی کے اس انکشاف پر میرے 5 شوہروں نے مجھ سے علیحدہ رہنا شروع کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس وقت وہ کہاں ہوں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم وراٹ شہر میں رہو اور کوشش کرو کہ تمہیں وراٹ کے راج محل میں کام کرنے کی اجازت مل جائے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ مجھے وراٹ شہر سے آ کر لے جائیں گے۔ اے رانی، میری زندگی کا یہ 1 سال بدترین سال ہے، اور اس 1 سال کے لیے میں آپ سے آپ کے راج محل میں پناہ طلب کرتی ہوں۔ رانی سدھاشنی خوش ہو کر کہنے لگی، سنو سورندری، میں تمہیں 1 سال کے لیے اپنے محل میں پناہ دیتی ہوں، لیکن تمہاری طرف سے مجھے ایک خطرہ اور خدشہ ہے۔ سنو، میرا شوہر یعنی وراٹ کا راجا خوبصورت لڑکیوں کا دل دادا ہے، اور تم انتہا درجے کی خوبصورت ہو۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں راجا کی نگاہ تم پر نہ پڑ جائے اور وہ تم سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اس پر دروپدی رانی سدھاشنا کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اے رانی، اس معاملے میں آپ بالکل بے فکر اور بے غم رہیں۔ میں کبھی بھی راجا کے سامنے نہ آؤں گی، بلکہ اسے دور رہ کر ہی اپنے کام سر انجام دینے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے میں کبھی بھی آپ کے اعتماد اور بھروسے کو دھوکہ نہ دوں گی۔ اور اے رانی، میرے یہاں رہنے کی 2 شرطیں بھی ہیں۔ رانی سدھاشنی نے چونک کر پوچھا، تمہاری کیا شرائط ہیں؟ جواب میں دروپدی نے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں کسی کا بچا کچا کھانا نہ کھاؤں گی، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں یہاں ملازمہ کی حیثیت سے رہتے ہوئے بھی کسی کے پاؤں نہ دباؤں گی۔ اس پر سدھاشنی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو، تمہاری حیثیت اس محل میں میری بیٹی کی طرح ہوگی، اور تم سے یہ دونوں کام کسی بھی صورت میں نہ لیے جائیں گے۔ اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ بتاتی ہوں۔ دروپدی چپ چاپ رانی سدھاشنی کے ساتھ ہو لی۔ یوں پانڈو برادران کے بعد دروپدی کو بھی راج محل میں رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس طرح وراٹ کے راجا کے پاس یدھشٹر اور اس کے ساتھی اور مصاحب کی حیثیت سے، بھیم سین باورچی خانے کے نگران، ارجن رقاص اور موسیقار کی حیثیت سے، نکولا استبل کے نگران کی حیثیت سے، سہادیو ایک گوالے کی حیثیت سے، اور دروپدی رانی کے ساتھ اس کی ایک باندی کی حیثیت سے کام کرنے لگے تھے۔ اس طرح پانڈو برادران کو اپنی بیوی دروپدی کے ساتھ وراٹ شہر کے راج محل میں رہتے ہوئے 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران شہر کے اندر ایک میلے کا بندوبست کیا گیا، اور یہ میلہ وہاں کے دیوتا شنکارا کو خوش کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا تھا۔ اس میلے میں قدیم رسم و رواج کے مطابق نوجوانوں کے درمیان طرح طرح کے مقابلوں کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور آس پاس کی ریاستوں کو بھی اس میلے میں شرکت کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس کے جواب میں بڑے بڑے ماہر پہلوان، تیغ زن، نیزہ باز اور دوسرے فنون کے ماہر لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ اس میلے میں جو سب سے عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ باہر سے آئے ہوئے ایک پہلوان نے وراٹ کے سارے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا تھا، اور پھر میدان میں کھڑے ہو کر اس نے وراٹ کے لوگوں کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، اگر کوئی اور پہلوان جس کا تعلق وراٹ شہر سے ہو اور وہ اس مقابلے میں بچ گیا ہو تو اس مقابلے میں میرا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ اس موقع پر چونکہ وراٹ کا راجا اور رانی اور دیگر مصاحب اور مشیر بھی مقابلے کے اس میدان میں موجود تھے، لہٰذا ان پہلوان کے اس چیلنج کو انہوں نے اپنی توہین سمجھا، اور فکر مند ہو کر وہ سوچنے لگے کہ وراٹ شہر سے کس پہلوان کو اب باہر سے آئے ہوئے اس پہلوان کے مقابلے میں نکالا جائے۔ وراٹ کا راجا بھی اسی تفکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک ساتھی اور مصاحب کی حیثیت سے یدھشٹر جو اس ہوا تھا اپنا منہ راجا کے کان کے قریب لے گیا اور بڑی رازداری میں بولا، اے راجا، جن دنوں میں اندر پرستھا کے راجا یدھشٹر کے ساتھ کام کیا کرتا تھا ان دنوں میں اندر پرساد میں ایک پہلوان کو دیکھا تھا جو ہر پہلوان کو کشتی میں پچھاڑ دیتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور اور پرزور پہلوان تھا، اور جب تک میں وہاں تھا میں نے اس پہلوان کو کسی سے بھی چت ہوتے یا مات کھاتے ہوئے نہ دیکھا۔ اے راجا، خوش قسمتی سے اس وقت وہ پہلوان وراٹ شہر میں موجود ہے، اور آج کل وہ راج محل کے اندر
باورچی خانے کے نگران کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور اس کا نام والا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ والا کو اگر طلب کر کے اس چیلنج کرنے والے پہلوان کے سامنے لایا جائے تو والا ضرور اسے چت کر دے گا۔ یدھشٹر کی یہ بات سن کر وراٹ کا راجا بے حد خوش ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ایک ملازم کو بھیج کر بھیم سین کو طلب کر لیا۔ بھیم سین اس وقت میدان کے اندر ہی موجود تھا اور بڑی دلچسپی سے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ باہر سے آئے ہوئے اس پہلوان کے چیلنج پر وہ اس سے کشتی کرنے میدان میں اس لیے نہ اترا تھا کہ کہیں اس کی کشتی کرنے کے اندازے سے اسے پہچان نہ لیا جائے کہ یہ والا نہیں بلکہ اندر پرساد کا بھیم سین ہے، لہٰذا وہ میدان میں نہ اترا۔ جب وراٹ کے راجا نے اسے طلب کیا تو وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا، اور جب راجا نے اسے بتایا کہ وہ کشتی کے لیے میدان میں اترے اور یہ کہ کنیکا یعنی اس کے بھائی یدھشٹر نے اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ اندر پرساد کے راجا یدھشٹر کے پاس ایک پہلوان کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے، یہ انکشاف سننے کے بعد بھیم سین کشتی کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ میدان میں اترا۔ تھوڑی دیر تک دونوں پہلوان ایک دوسرے سے قوت آزمائی کرنے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف کشتی کے داؤ پیچ استعمال کرتے رہے۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ بالکل خاموش پرسکوت بڑے غور اور انہماک سے ان کے مقابلے کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا۔ دونوں ہی پہلوان ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر اچانک بھیم سین نے اسے دونوں ہاتھوں پر فضا میں بلند کیا، پھر وہ اسے تیزی کے ساتھ فضا کے اندر چکر دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ پہلوان بے ہوش ہو گیا، اور پھر بھیم سین نے اسے زوردار انداز میں زمین پر پٹک دیا، جس سے اس پہلوان کو اس قدر سخت چوٹیں آئیں کہ وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ سما دیکھنے کے بعد راجا نے بھیم سین کو اپنے پاس طلب کیا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ بھیم سین کو یہ مقابلہ جیتنے پر مبارکباد دی بلکہ انعام و اکرام سے بھی خوب نوازا۔ اس طرح بھیم سین نے سنکارا کے اس میلے میں کشتی کا مقابلہ جیت لیا تھا، اور وراٹ کا راجا پہلے کی نسبت اس کی زیادہ عزت اور احترام کرنے لگا تھا۔ دروپدی کو وراٹ کی رانی سدھاشنا کے پاس رہتے ہوئے تقریباً 10 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران رانی سدھاشنا دروپدی کے ساتھ بے حد عزت اور احترام سے پیش آتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ سورندھری نام کی یہ باندی اندر پرستھا کی رانی کے ساتھ کام کرتی رہی ہے۔ اس بنا پر سدھاشنی دروپدی کے ساتھ بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ اس نے اپنے محل میں اسے ایک لونڈی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی ایک قریبی ساتھی کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا۔ اس رانی سدھاشنی کا ایک بھائی تھا جس کا نام کچکا تھا۔ یہ کچکا وراٹ کے راجا کی افواج کا سپہ سالار بھی تھا، اور جس وقت پانڈو برادران اور دروپدی پناہ لینے کی خاطر وراٹ شہر میں داخل ہوئے تھے، اس وقت کچک اپنی ریاست کی سرحدوں کو مضبوط بنانے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ پانڈو برادران اور دروپدی کو راج محل میں رہتے ہوئے 10 ماہ کا عرصہ گزرا تو کچک واپس وراٹ آ گیا۔ وراٹ شہر کے لوگوں اور راجا کی طرف سے اس کے استقبال کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ کچک اپنی واپسی کے چند روز بعد اپنی بہن رانی سدھاشنی سے ملنے کے لیے گیا۔ جس وقت راج محل میں یہ دونوں بہن بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس وقت راج محل کے باغ کے قریب عزازیل، آرب اور نبیتا نمودار ہوئے۔ باغ کے ایک بہت بڑے درخت کے پاس کھڑے ہو کر عزازیل نے آرب اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو میرے ساتھیوں، کہ تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس پر آرب نے بڑے باادب انداز میں عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا خبر ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس پر عزازیل نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں سنو، تم جانتے ہو کہ رانی کا بھائی کچک سرحدوں سے واپس آیا ہے، اور اس وقت وہ اپنی بہن سدھاشنی سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس وقت وہ دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہی یہ کچک اپنی بہن سے ملنے کے بعد یہاں سے واپس جائے گا تو میں اسے اس محل کے اندر کام کرنے والی دروپدی کے خلاف حرکت میں لاؤں گا۔ عزازیل کے اس انکشاف پر آرب اور نبیتا دونوں نے حیرت اور تعجب سے عزازیل کی طرف دیکھا۔ پھر نبیتا نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے آقا، آپ اس کچک کو دروپدی کے خلاف کیسے اور کس طرح حرکت میں لائیں گے؟ جواب میں عزازیل کہہ رہا تھا، سنو رفیقان دیرینہ، اس وقت دروپدی اس باغ میں موجود ہے جس کے باہر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ہی کچک اپنی بہن سدھاشنی سے ملنے کے بعد اس محل سے باہر نکلے گا، میں اسے ایک ستارہ شناس کی حیثیت سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ اس محل میں ایک ایسی لڑکی ہے کہ اس جیسی خوبصورت اور پرکشش لڑکی وراٹ میں کہیں نہیں ہے، اور اگر تم اسے اپنا لو
تو تمہاری زندگی انتہا درجے کی خوشگوار اور پرسکون گزر جائے گی، اور میں اس سے یہ بھی کہوں گا کہ اس لڑکی کو اپنانے کے بعد اس کی عزت اور تکریم اور ریاست کے اندر اس کے جلال میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ پھر دیکھنا میرے دونوں ساتھیوں، کیچک کیسے اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور دروپدی کو اپنے ساتھ شادی پر مجبور کرتا ہے۔ یہ معاملہ ہوگا تو تم دیکھنا کہ کس طرح پانڈو برادران شادی کے آڑے آ جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو کیچک اور پانڈو برادران کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ اس طرح وراٹ میں دنگا فساد ہوگا، اور یہی ہمارا مقصد اور مدعا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر جگہ لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا ہو۔ عزازیل جب خاموش ہوا تب عارب اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے آقا، ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ پانڈو برادران جو اس وقت یہاں بھیس بدل کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور دروپدی بھی ان کے ساتھ ہے، اب جانتے ہیں کہ پانڈو برادران دواتون کے جنگل میں اپنی جلاوطنی کے 12 سال بسر کرنے کے بعد اب یہاں داخل ہوئے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنی جلاوطنی کا آخری اور 13واں سال بسر کر رہے ہیں۔ اس 13ویں سال میں ان کی اصلیت اور حقیقت کسی پر ظاہر ہوتی ہے تو پھر انہیں ایسے ہی جلاوطنی کے اور برس جنگل میں گزارنے ہوں گے۔ اے آقا، اس موقع پر اگر ہم دریودھن کو بتا دیں کہ پانڈو برادران اپنی بیوی دروپدی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں تو وہ انہیں تلاش کرنے یہاں آ جائے گا، اور اس طرح ان کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی، اور پانڈو برادران کو مزید 12 سال جنگل میں گزارنا پڑ جائیں گے۔ اس طرح ہمارا برائی پھیلانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ عزازیل نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، اے عارب، تمہارا کہنا درست نہیں ہے، اس کو میں بدی اور گناہ کا پھیلاؤ نہیں کہتا۔ ہم کیوں دریودھن کے پاس جا کر بتائیں کہ پانڈو برادران اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں؟ ہم دریودھن کی بہتری نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہم اس بھلائی کے حق میں ہیں، بلکہ ہم تو دنگا فساد کھڑا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس موقع پر ہم اگر دریودھن کو یہ بتا دیتے ہیں کہ پانڈو برادران وراٹ شہر میں رہ رہے ہیں تو اس طرح پانڈو برادران کو اور 12 سال جلاوطنی کے بسر کرنا پڑ جائیں گے، اور اس طرح کوئی دنگا فساد کھڑا نہیں ہوگا۔ پر پانڈو برادران جب اپنی جلاوطنی کے 13 سال کامیابی کے ساتھ گزارنے کے بعد ہستناپور کا رخ کریں گے اور کورو برادران سے اپنی ریاست واپس مانگیں گے، تو اس موقع پر میں دریودھن کو سمجھاؤں گا کہ وہ کسی بھی صورت ریاست انہیں واپس نہ کرے۔ اگر ایسا ہوگا تو دیکھنا ان پانڈو اور کورووں کے درمیان ایسی طویل جنگ ہوگی کہ چاروں طرف لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ اس سانحے اور ایسے حادثے کو میں بدی اور گناہ کے پھیلاؤ کا نام دیتا ہوں، لہٰذا ہم کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ پانڈو برادران اس وقت وراٹ شہر میں رہتے ہیں۔ میری خواہش اور مرضی یہ ہے کہ یہ پانچوں اپنی جلاوطنی کے 13 سال بسر کرنے کے بعد ہستناپور شہر میں داخل ہوں اور وہاں جا کر اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کریں۔ اس کے بعد جو دنگا فساد برپا ہوگا اسے دنیا دیکھے گی۔ عارب عزازیل کی اس گفتگو کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، پر وہ خاموش رہا، اس لیے کہ کیچک اسی وقت اپنی بہن سدھاشنی کے کمرے سے نکلا اور سیدھا اس طرف آیا جہاں وہ کھڑے تھے، اور جب کیچک اس کے پاس آیا تو عزازیل آگے بڑھا اور کیچک کی راہ روکتے ہوئے وہ کہنے لگا، اے وراٹ کی افواج کے سالار، میرا نام عزازیل ہے اور میں خود کو دنیا کا بہترین ستارہ شناس تصور کرتا ہوں۔ سنو کیچک، میں تمہاری بھلائی اور بہتری کے کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ میں کافی دیر سے باغ کے باہر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب تک تم اپنی بہن سے مل کر باہر نکلو گی تو میں تم پر وہ انکشاف کروں گا جس میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر کیچک نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے مہربان اجنبی، تم میرے ساتھ کیا بھلائی کرنا چاہتے ہو، اور ایک ستارہ شناس کی حیثیت سے تم مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ سنو کیچک، عزازیل کہنے لگا، اس باغ میں ایک ایسی لڑکی اس وقت موجود ہے کہ اس جیسی کوئی خوبصورت اور پرکشش لڑکی وراٹ شہر میں نہ ہوگی۔ اے کیچک، اگر تم اس لڑکی سے شادی کر لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ تمہاری زندگی انتہا درجے کی خوشحال ہو جائے گی، بلکہ اس ریاست میں تمہاری عزت و احترام اور تمہارے جاہ و جلال میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر میری اس بات کا تمہیں یقین نہ ہو تو اس باغ میں داخل ہو کر دیکھو، تمہیں خود ہی میری باتوں کی سچائی کا علم ہو جائے گا کہ میں واقعی تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ کیچک نے ایک بار پھر بڑے غور سے عزازیل کی طرف دیکھا، پھر وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگا، اے اجنبی ستارہ شناس، اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا کر دیکھتا ہوں۔ اگر تمہاری باتیں درست ہوئیں تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا،
تم یہیں رک کر میرا انتظار کرو۔ کچک جو ہی باغ میں داخل ہوا، عزازیل نے عارب اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم یہاں سے واپس چلیں ورنہ ہمارا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ کچک جب دروپدی سے ملے گا تو اس سے اپنا مدعا ظاہر کرے گا تو وہ یقیناً انکار کرے گی، پھر اس کے انکار سے محل میں ایک کشمکش شروع ہو جائے گی۔ کچک چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح دروپدی سے شادی کر لے، اور دروپدی اپنے 5 شوہروں کو چھوڑ کر ہرگز اس سے شادی پر آمادہ نہ ہوگی۔ اس طرح یہ بات آگے بڑھے گی اور اس سے ویرٹ میں دنگا فساد شروع ہونے کا امکان ہے، لہٰذا چلو میرے ساتھیوں یہاں سے کوچ کریں۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ باغ میں داخل ہونے کے بعد کچک جب پھولوں سے لدے ہوئے ایک جھنڈ کے قریب آیا تو وہاں دروپدی پرسکون حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچک کو باغ میں دیکھتے ہی دروپدی بھدک کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر کچک نے غور سے دروپدی کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا سکون آفرین اور فرحت انگیز حسن، نغمریز گونج اور افق کی لالی جیسا خوشکن تھا۔ مجموعی طور پر کچک کو اس موقع پر سنگم کی سیراب رات جیسی فرحت بخش صبح کی موتی اور قرب سحر اور زندگی کی تڑپ جیسی پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ چند ساعتوں تک وہ اپنے سامنے کھڑی دروپدی کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کون ہو تم اور اس باغ میں کیسے داخل ہوئی ہو؟ دروپدی نے خود کو سنبھالا اور کہنے لگی، میرا نام سرندری ہے، گو میں رانی سدھاشنی کی ایک ملازمہ ہوں، لیکن اس نے مجھے ملازمہ کی طرح نہیں رکھا، بلکہ اس نے اپنے ہاں مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح رکھا ہی، مجھے بڑی شفقت اور پیار دیا ہی، اور اس نے مجھے یہ بھی اجازت دے رکھی ہے کہ جب میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کروں تو یہاں آ کر پھولوں سے لطف اندوز ہو سکتی ہوں۔ میرا نام کچک ہے اور میں سدھاشنی کا بھائی ہوں۔ کچک اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میں اس ریاست کی افواج کا سپہ سالار ہوں اور سرحدوں کی دیکھ بھال اور ان کی مضبوطی کے سلسلے میں لشکر کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ میں آج ہی آیا ہوں۔ میں اپنی بہن سدھاشنی سے ملنے آیا تھا۔ اچانک میں اس باغ میں داخل ہوا اور تم پر میری نگاہ پڑ گئی۔ سنو سرندری، تم ایک انتہائی خوبصورت عورت ہو۔ اس باغ میں داخل ہونے کے بعد جو ہی میں نے تمہیں دیکھا، سمجھو کہ میں تمہارا غلام ہو کر رہ گیا ہوں۔ یہاں رہتے ہوئے تم خود کو ضائع کر رہی ہو۔ ایک ملازمہ کی حیثیت سے کام کرنا تمہارے جیسی خوبصورت اور پرکشش لڑکی کو عیب نہیں دیتا۔ تمہارا مقام اس سے بلند ہے کہ تم کسی کو کپڑے پہنانے اور اتارنے میں مدد دو۔ تم ایک رانی کی حیثیت سے لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ تم میرے ساتھ چلو اور میرے محل میں میری رانی بن کر رہو۔ میں تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جس قدر میری بیویاں ہیں، تمہاری خاطر میں ان سب کو چھوڑ دوں گا۔ اگر تم کہو گی تو ان سب کو تمہاری لونڈیاں بنا دوں گا اور خود میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، اور ہر وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرو گی وہ میں تمہارے لیے لا کر رہوں گا۔ کچک کی اس گفتگو کے جواب میں دروپدی نے کچھ دیر غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو کچک، ویرٹ کی رانی سدھاشنی کا بھائی ہو کر تمہیں عیب نہیں دیتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرو۔ تمہارے مقابلے میں میں ایک نیچ عورت ہوں۔ تم بے شمار ایسی عورتیں حاصل کر سکتے ہو جو دولت، ثروت اور شہرت میں تمہارے مقابلے کی ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں ایسی گفتگو پسند نہیں کرتی۔ اور یہ بھی سن رکھو کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، اور میں نے تمہاری بہن کے ہاں صرف 1 سال کے لیے پناہ لے رکھی ہے، جبکہ اس سے پہلے میں اندر پرساد کی رانی دروپدی کے ہاں ملازم تھی۔ ایک طرح سے میری اور دروپدی کی حالت ملتی جلتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی 5 پانڈو بھائیوں کی بیوی ہے، جبکہ میرے بھی 5 شوہر ہیں۔ دروپدی ان دنوں اپنے شوہروں کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور میں یہاں تمہاری بہن کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئی ہوں۔ ایک ستارہ شناس نے میرے شوہروں کو یہ خبر دی تھی کہ تم اپنی بیوی کو 1 سال کے لیے اپنے پاس سے علیحدہ رکھو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر مصیبتوں اور دشواریوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ لہٰذا میرے شوہر مجھے 1 سال گزارنے کے لیے یہیں چھوڑ گئے تھے۔ اب اس 1 سال میں سے میں 10 ماہ کا عرصہ گزار چکی ہوں، اب 11واں ماہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا مزید 2 ماہ گزارنے کے بعد میرے شوہر مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں گے۔ میرا یہ جواب سن کر یقیناً تمہاری تسلی ہوئی ہوگی۔ اب مزید تم یہاں ٹھہرنے کے بجائے یہاں سے چلے جانا ہی پسند کرو گی۔ یہ کہہ کر دروپدی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باغ سے نکل گئی۔ دروپدی کے اس رویے پر کچک تھوڑی دیر تک اپنی جگہ پر خاموش اور بے حس سا کھڑا رہا۔
دروپدی کے الفاظ پر غور کرتا رہا، پھر وہ باغ سے نکلا اور واپس اپنی بہن کے کمرے میں آیا۔ رانی سدھاشنی اپنے بھائی کچک کو دوبارہ اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان اور فکر مند سی ہو گئی۔ جب کچک ایک نشست پر بیٹھ گیا تو سدھاشنی بھی اس کے قریب آئی اور اسے بڑے پیار اور شفقت سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے کچک، تم دوبارہ لوٹ آئی ہو، خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے اور آنکھوں میں پریشانی کے تفکرات ہیں، کہو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس پر کچک نے اپنی بہن کو دروپدی اور اس سے اپنی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ کچک کے اس انکشاف پر سدھاشنی تھوڑی دیر تک اپنی جگہ بیٹھی مسکراتی رہی، پھر وہ کہنے لگی، یہ لڑکی تمہاری عدم موجودگی میں اس محل میں داخل ہوئی تھی اور اس نے مجھ سے پناہ مانگی تھی، لہٰذا میں نے اسے پناہ دی ہے۔ وہ ایک بہترین فنکارہ ہے، اس کا سلوک ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ محبت کرنے لگا ہے۔ وہ ایک خوبصورت اور نیک لڑکی ہے، اور سن رکھو، اگر اس کی کسی نے توہین کی یا اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا تو اس کے 5 شوہر ہیں، اور وہ ایسے خونخوار شوہر ہیں کہ جو اس سرندری کی توہین کرے گا وہ اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے۔ سنو میرے بھائی، ایک بار میرے شوہر نے بھی اسے باغ میں دیکھ لیا تھا اور اس نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے شادی کر کے رہے گا، لیکن جب میں نے راجا کو یہ بتایا کہ اس کے 5 خونخوار شوہر ہیں، انہوں نے صرف 1 سال کے لیے اسے میرے ہاں چھوڑا ہے، اور جو کوئی بھی اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کی بے عزتی کا باعث بنے گا تو وہ اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ اس انکشاف پر راجا سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا تھا، اور اس کے بعد اس پر ایسا خوف اور لرزہ طاری ہوا تھا کہ اس نے دوبارہ کبھی بھی سرندری سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ ان حالات میں بھائی، تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو، یہ آگ کا ایک چلتا پھرتا الاؤ ہے، جو بھی اسے ہاتھ لگائے یا اسے اپنانے کی کوشش کرے گا وہ جل مرے گا۔ سنو کچک میرے بھائی، میرے پاس اور بہت سی لونڈیاں ہیں، تم ان میں سے جسے چاہو اپنا لو، میں اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کروں گی۔ سدھاشنی خاموش ہوئی تو کچک کہنے لگا، اے میری بہن، اسے ایک بار دیکھنے کے بعد میں کسی اور لونڈی، کسی اور لڑکی یا عورت کا خیال نہیں کر سکتا۔ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی جسمانی کشش اور ساخت ایسی ہے کہ اس کے سامنے ہر عورت ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی کشش اور اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی ہے کہ وہ دوسروں کو تسخیر کر لینے کی قوت رکھتی ہے، لہٰذا میں بھی اسے دیکھ کر اس کا اسیر ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں کسی بھی صورت اسے نہ بھول سکتا ہوں اور نہ چھوڑ سکتا ہوں، بلکہ میں نے پکا اور مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہو میں اسے ضرور اپنی بیوی بنا کر دم لوں گا۔ اے میری بہن، تم بتاتی ہو کہ اس کے 5 شوہر ہیں اور وہ انتہائی خونخوار ہیں، تم جانتی ہو کہ میں بیک وقت کئی نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ جب میرے مقابلے میں آئیں گے تو میں ان سب کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس طرح سرندری کی طرف سے ہم ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو کر رہ جائیں گے۔ اے میری بہن، سرندری سے شادی کرنے کے بعد میں اسے خوش رکھوں گا، تم صرف مجھ سے یہ مہربانی کرو کہ اسے کسی کام کے سلسلے میں میرے محل بھیج دینا، جب وہ علیحدگی میں مجھ سے ملے گی تو میں اسے شادی کرنے پر آمادہ کر لوں گا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک بار وہ علیحدگی میں مجھ سے مل جائے تو باقی معاملات میں خود ہی نمٹا لوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب کچک خاموش ہوا تو سدھاشنی کہنے لگی، اے کچک میرے بھائی، تم اس معاملے میں بے وقوف کیوں بنتے جا رہے ہو؟ میرے پیارے بھائی، مجھے خدشہ ہے کہ اسے تم زبردستی اپنانے کی کوشش کرو گے تو اس کے 5 شوہر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارا کام تمام کر کے رکھ دیں گے۔ میرے پیارے بھائی، اس کی خاطر میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں تمہیں اس کام سے منع کر رہی ہوں کہ سرندری کو اپنانے کا خیال ترک کر دو، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کر رہی ہوں کہ سرندری کے معاملے میں تم ایک حد تک دیوانے ہو چکے ہو، لہٰذا میں تمہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس وقت تو میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ اب تم چلے جاؤ۔ میں چند دن کا وقفہ ڈال کر سرندری کو تمہارے محل کی طرف بھیجوں گی اور اس سے یہ کہوں گی کہ اس وقت میرے ہاں عمدہ قسم کی شراب نہیں ہے، جبکہ میرے بھائی کے ہاں بہترین قسم کی شراب لائی گئی ہے، مجھے وہاں سے شراب کی ایک سراہی لا کر دو۔ مجھے امید ہے کہ سرندری میرا کہا نہ ٹالے گی اور وہ تمہارے محل کی طرف چلی جائے گی، اور جب وہ تمہارے ہاں جائے تو تم اس سے اپنا معاملہ نمٹا لینا۔ رانی سدھاشنی کی یہ گفتگو سن کر کچک خوش ہو گیا تھا، پھر وہ ایک طرح سے چھلانگ لگاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔
چند دن کا وقفہ ڈال کر ایک روز رانی سدھاشنی نے دروپدی کو اپنے پاس طلب کیا، اور جب دروپدی اس کے سامنے آئی تو سدھاشنی نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو سرندری، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بھائی کہیں سے نہایت عمدہ قسم کی شراب لایا ہے۔ اس وقت میں اداس اور تنہا ہوں اور شراب کی ضرورت محسوس کرتی ہوں۔ وہ جو سامنے سونے کی سراہی پڑی ہے اسے اٹھاؤ اور میرے بھائی کچک کے محل میں میرے لیے اس میں سے شراب بھر لاؤ۔ سدھاشنی کا یہ حکم سن کر دروپدی پریشان سی ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رانی سدھاشنی اسے شراب یا کوئی اور کام کے لیے اپنے بھائی کے محل کی طرف بھیج سکتی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سدھاشنی کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے رانی، میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے بھائی کے محل کی طرف نہ بھیجو۔ تمہارا بھائی میرے متعلق اچھی سوچیں اور اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ اس نے ایک بار پہلے بھی باغ کے اندر میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں اس کے محل کی طرف جانا نہیں چاہتی۔ اے رانی، میں آپ کے پاس پناہ حاصل کرنے کی غرض سے آئی ہوں۔ میں آپ کی ممنون ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے مجھے 11 ماہ اور چند دن گزر چکے ہیں۔ اس دوران آپ نے میری بہترین حفاظت کا سامان کیا ہے، اس لیے میں آپ کی ممنون ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس وقت تک جو آپ میری حفاظت کا سامان کرتی رہی ہیں، آپ کے بھائی کے محل میں جا کر وہ سب کچھ اکارت ہو کر رہ جائے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے وہاں نہ بھیجیں۔ اے رانی، آپ بھی ایک عورت ہیں اور مجھ جیسی عورت کی مجبوری کو سمجھتی ہیں۔ آپ کو مجھ جیسی بے بس عورت پر اور ان حالات پر رحم دل ہونا چاہیے۔ دروپدی کا یہ جواب سن کر رانی سدھاشنی برہم غضب آلود اور سیخ پا ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے انتہائی غصے میں دروپدی کو مخاطب کر کے کہا، سنو سرندری، تم نے میرے پیار، شفقت اور میری نرمی کا غلط رد عمل پیش کیا ہے۔ تم فوراً جاؤ اور اس کے ہاتھ سے میرے لیے شراب لے کر آؤ۔ میں تمہاری مزید کوئی گفتگو سننا پسند نہیں کروں گی۔ اور سنو، جس طرح کی گفتگو تم نے میرے بھائی کے متعلق کی ہے، میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ میں اسے خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ کسی موقع پر کوئی گفتگو کی ہے تو تم نے اس کا غلط مطلب لیا ہوگا۔ اب جاؤ اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا بھائی تم سے اچھا سلوک کرے گا اور تمہیں اس سے کسی طرح سے بھی برے برتاؤ کا خدشہ اور خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دروپدی اپنی جگہ پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے رانی سدھاشنی کا حکم ماننا پڑ گیا تھا، لہٰذا اس نے سونے کی سراہی اٹھائی اور گردن جھکائی کمرے سے نکل گئی۔ وہ جب کچک کے محل کے احاطے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کچک اپنے محل سے باہر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ شاید اس کی بہن نے اسے پہلے ہی خبر کر دی تھی، لہٰذا وہ باہر کھڑا دروپدی کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی دروپدی اس کے قریب گئی، اس نے شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ دھیمی مگر محبت بھری آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آخرکار تم آ ہی گئیں۔ میں گزشتہ کئی روز سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم رک کیوں گئیں؟ اندر چلو، یہاں کھڑا رہنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ دیکھو، محل میں تمہارے لیے میں نے ایک خصوصی کمرہ تیار کیا ہے، اسے دیکھو گی تو تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس کمرے میں اس مسحری پر رات بسر کرو۔ یہاں میرے محل میں کھاؤ پیو اور خوش رہ کر اپنی زندگی کے دن بسر کرو، اور اپنے ان 5 شوہروں کو بھول جاؤ جو دکھ اور تکلیف کے موقع پر تمہیں یہاں چھوڑ کر خود غائب ہو گئے ہیں۔ کچک جب اپنی بات ختم کر چکا تو دروپدی اسے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، سنو کچک، یہ تمہاری بھول ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہارے پاس رہنے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ مجھے تمہاری بہن اور رانی سدھاشنی نے تمہاری طرف شراب لانے کے لیے بھیجا ہے۔ دروپدی کی یہ گفتگو سن کر کچک ایک مکروہ قہقہہ لگاتے ہوئے بولا، اب تم آ ہی گئی ہو تو میں تمہیں کیسے واپس جانے دوں؟ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم واپس چلی جاؤ گی۔ شراب کی یہ سراہی بھر کر میں کسی اور کو اپنی بہن کے پاس بھیج دوں گا، جبکہ تمہیں یہاں میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ سنو سرندری، اپنی یہ ضد ترک کر دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد کچک آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور وہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر دروپدی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لے، پر دروپدی اس کے خیالات کو پہلے ہی بھانپ چکی تھی، لہٰذا وہ فوراً حرکت میں آئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے اس نے کچک کو زمین پر گرا دیا اور سونے کی سراہی وہاں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ دروپدی کے اس رویے اور سلوک پر کچک بے حد برہم اور غضبناک ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دروپدی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ دروپدی سیدھی راج محل کے اس حصے کی طرف بھاگ رہی تھی
جہاں ویرٹ کا راجہ رہائش پذیر تھا۔ اس نے خیال کیا تھا کہ کیچک سے اسے صرف ویرٹ کا راجہ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ ویرٹ کا کوئی شخص کیچک کے خلاف نہیں اٹھے گا۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ پیچھے سے کیچک نے اسے آ لیا اور اسے اس کے لمبے لمبے بالوں سے پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا اور غصے میں اسے پاؤں کی ایک ٹھوکر دے ماری۔ جس وقت کیچک نے دروپدی کو پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی، اس وقت اس کے ہاتھوں سے اس کے بال چھوٹ گئے تھے۔ دروپدی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ فوراً بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور دوبارہ بھاگ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ کیچک بھی بڑی تیزی سے اس کا تعاقب کرنے لگا تھا۔ جب دروپدی تیزی سے بھاگتی ہوئی ویرٹ کے راجہ کی رہائش گاہ کے بیرونی حصے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس عمارت کے سامنے والے حصے میں جو چھوٹا سا باغیچہ تھا، وہاں ویرٹ کا راجہ اور یدھشٹر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دروپدی بھاگتی ہوئی دونوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی دیر تک کیچک بھی اس کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اسی دوران بھیم سین بھی باورچی خانے سے نکلا۔ اس نے بھی دروپدی کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی اس جگہ آ کھڑا ہوا جہاں راجہ اور یدھشٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروپدی جب ان کے سامنے آئی تو راجہ اور یدھشٹر نے غور سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا بھیم سین بھی انتہائی غضبناک حالت میں کیچک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندازے بتاتے تھے کہ وہ ابھی آگے بڑھ کر کیچک پر حملہ آور ہوگا اور اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ یدھشٹر نے اندازہ لگا لیا کہ بھیم سین ضرور آگے بڑھ کر کیچک پر حملہ آور ہوگا اور سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس موقع پر بھیم سین نے قریبی درخت کی ٹہنی کی طرف ہاتھ بڑھایا، شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ ٹہنی توڑ کر کیچک کو مار مار کر ادھموا کر دے۔ یدھشٹر نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنو والا، اگر تم باورچی خانے میں جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو اس درخت کی شاخیں نہ توڑو۔ یہ شاخیں ابھی ہری ہیں اور تمہارے باورچی خانے میں نہیں جلیں گی، لہٰذا ایسی شاخیں توڑنے پر تمہیں اپنی قوت ضائع نہیں کرنی چاہیے، جبکہ آس پاس بہت سے خشک درخت ہیں جس سے تم لکڑی حاصل کر سکتے ہو۔ سنو والا، وقت کا الاؤ ابھی پکا نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کے کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے اور بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ بھیم سین سمجھ گیا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں اس کا بڑا بھائی کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس موقع پر اگر اس نے کیچک پر حملہ کر دیا تو ان کا بھید ظاہر ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی بھیم سین کی گردن جھک گئی تھی اور وہ خاموشی سے زمین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دروپدی نے تھوڑی دیر تک خود کو سنبھالا، پھر وہ راجہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے راجہ، آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں پناہ کی خاطر آئی ہوں اور آپ کی رانی سدھاشنی نے مجھے نہ صرف محل میں رہنے کی اجازت دی بلکہ میری حفاظت کا بہترین انتظام بھی کیا تھا۔ اے راجہ، کیا آپ اس شخص سے میری حفاظت نہیں کر سکتے جو میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے؟ اے راجہ، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اس شخص سے میری حفاظت کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے 5 شوہر ہیں، لیکن ان دنوں وہ اس حالت میں نہیں کہ وہ میری حفاظت کر سکیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے کیچک کے ظلم اور اس کی دست درازی سے بچائیے۔ اس کے بعد دروپدی نے کیچک کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ راجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ دروپدی کی داستان سن کر راجہ خاموش گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ شاید کیچک جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا وہ اس کے خلاف کوئی حکم صادر نہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا دروپدی کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ سننے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر ہمت نہ پا رہا تھا کہ کیچک کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔ آخر کار کافی سوچ بچار کے بعد ویرٹ کے راجہ نے دروپدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے سرندری، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ سچ ہی ہوگا، لیکن میں اس بات کا، اس المیے کا اور اس حادثے کا کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے پیش ہی نہیں آیا؟ میں نے اس پورے حادثے کا صرف انجام اس صورت میں دیکھا ہے کہ تم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے ہو، اور جب تک میں اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتا میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ کیچک نے تمہیں تمہارے بالوں سے پکڑ کر اور زمین پر گراتے ہوئے تمہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے، تو ہو سکتا ہے تمہاری طرف سے کسی انگیخت اور برہمی کا سلوک کیا گیا ہو، جس کی بنا پر غصے میں آ کر کیچک نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو۔ لہٰذا میں تم دونوں کے اس جھگڑے کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس موقع پر میں تم سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔
ویرٹ کے راجا کا یہ فیصلہ سن کر بھیم سین، یدھشٹر اور دروپدی غضبناک اور سیخ پا دکھائی دے رہے تھے، قبل اس کے کہ دروپدی یا بھیم سین میں سے کوئی اس معاملے کو خراب یا چوپٹ کرتا۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یدھشٹر فوراً دروپدی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو سرندری، ہمارے راجا انصاف پسند، شریف اور ایماندار انسان ہیں، اور یہ باتیں تم بھی جانتی ہو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے اسے بھول جاؤ۔ تمہارے شوہر تمہیں رانی سدھاشنی کے پاس 1 سال کے لیے چھوڑ گئے تھے، اور اس 1 سال کے دوران رانی سدھاشنی نے تمہاری بہترین حفاظت اور نگہداشت کی ہے۔ اس کے لیے تمہیں رانی کا ممنون اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ سنو سرندری، تمہارا 1 سال پورا ہونے میں صرف 15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جو بھی حالات یہاں تمہیں پیش آ رہے ہیں انہیں اور 15 دن کے لیے جبر و صبر کے ساتھ برداشت کر جاؤ، اور اس کے بعد تم جانتی ہو کہ تمہارے شوہر آ جائیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے بعد نہ تم یہاں رہو گی اور نہ ہی تم سے متعلق اس راج محل میں کوئی جھگڑا یا فساد اٹھے گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی اور ان 15 دن کے اندر اس راج محل میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دیا تو تم جانو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے شوہر بھی کسی اذیت میں مبتلا ہو کر رہ جائیں گے، اور جس طرح وہ اس وقت تم سے علیحدہ ہو کر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی خانہ بدوشی کی زندگی میں اور اضافہ ہو جائے۔ دروپدی یدھشٹر کی ان باتوں کا مطلب سمجھ گئی تھی، لہٰذا اس نے خود کو سنبھالا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا، پھر وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دروپدی واپس اپنے کمرے میں آئی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنی بے بسی اور بے چارگی پر سسک سسک کر روتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا دینے کی کوشش کی، ہاتھ منہ دھویا اور کمرے میں بیٹھ گئی۔ اتنی دیر تک رانی سدھاشنی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بڑے حیرت انگیز انداز میں اس نے دروپدی کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا، سنو سرندری، ایسا لگتا ہے کہ تم روتی رہی ہو، کیا بات ہے؟ تمہاری افسردگی اور اداسی کی کیا وجہ ہے؟ دروپدی نے کسی قدر خفگی میں رانی سدھاشنی کو جواب دیتے ہوئے کہا، سنو رانی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ساتھ تمہارے بھائی کے محل میں کیا حادثہ پیش آئے گا، تم نے مجھے اس کی طرف بھیج دیا تھا۔ اب تم بیگانگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ پھر جو کچھ اس کے ساتھ کیچک کے محل میں پیش آیا تھا اور بعد میں راجا کے سامنے جو گفتگو ہوئی تھی وہ تفصیل کے ساتھ اس نے سدھاشنی سے کہہ دی تھی۔ سدھاشنی یہ ساری داستان سن کر تھوڑی دیر تک متفکر اور مغموم بیٹھی رہی۔ اس دوران دروپدی اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ دروپدی نے پھر بولنے کی ابتدا کی اور سدھاشنی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سنو رانی، تمہارے بھائی نے اپنے محل میں جو سلوک میرے ساتھ کیا اور بدی کا جو معاملہ وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اس کا مجھے افسوس نہیں ہے کہ میرے 5 شوہروں کو اس واقعے کی خبر ہو چکی ہے جو تمہارے بھائی کیچک کے باعث میرے ساتھ پیش آ چکا ہے، اور اے رانی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ عنقریب میرے 5 شوہر وارد ہوں گے اور تمہارے بھائی کیچک کا کام تمام کر کے رکھ دیں گے۔ اے رانی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے صرف 1 برس کی جلاوطنی کی زندگی تمہارے ہاں گزارنی ہے۔ اس دوران کوئی میری بے عزتی یا میری کوئی توہین کا باعث بنا تو میرے شوہر اسے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ سنو اے رانی، اب اس وقت کا انتظار کرو جب میرے شوہر یہاں آ جائیں گے اور اس کیچک کا کام تمام کر کے رکھ دیں گے۔ رانی سدھاشنی جو ہمیشہ دروپدی کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آیا کرتی تھی، دروپدی کے اس انکشاف پر اس کے لیے اس کی آنکھوں میں دور دور تک نفرت پھیل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابلیکا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابو العلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف
ابن ہشام۔ شاخ زریں مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل دا رومن امپائر آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا آتھر جارج رولنسن۔ بائزنٹائن امپائر آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس آتھر ٹی فشر۔ کلاسک myth اینڈ لیجنڈ رومن امپائر آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس رولرز ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیکا جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔ اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔